اور یہ آیت صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں جو اقوال ہیں وہاں یہی ہے کہ یہ تربیت کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ ایسے دعوے کرنا درست نہیں، کیونکہ آنے والے وقت کا کسی کو معلوم نہیں کہ کیسا ہوگا، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کسی بات کا دعویٰ کرنا اور پھر پورا نہ کر پانا، اس لحاظ سے تربیت کی گئی۔ عام بول چال میں ہم اس کو یوں کہہ رہے ہوتے ہیں، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، محاورتاً جو ہماری زبان میں محاورہ رائج ہے کہ انسان کو بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ عام عرف عام میں ہم یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کیوں؟ بسا اوقات انسان کلام کر دیتا ہے مستقبل کے حوالے سے کہ میں یوں کروں گا یا یوں کر دوں گا، لیکن پھر وہ کر نہیں پاتا، وہ کام اس سے ہو نہیں پاتا، تو پھر اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ ابھی جو الفاظ استعمال کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ عرف عام میں جو رائج طریقہ ہے ہمارا زبان کا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، کہ کہہ کچھ رہا ہو اور کر کچھ رہا ہو، اس کا قول اور اس کا فعل، اس کے اندر تضاد نہ ہو، دونوں یکساں ہونے چاہیے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، مومنین کو قول و فعل کے تضاد سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب اس تضاد کی بہت سی صورتیں، جیسے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا ایک صورت یہ بنے گی، لیکن خود ان پر عمل نہ کرنا۔ پہلی صورت کیا بنے گی؟ لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، خود ان باتوں پہ عمل نہ کرنا۔ اس قول و فعل کے تضاد کی دوسری صورت جو مفسرین نے لکھی، وہ فرماتے ہیں کسی سے وعدہ کرنا اور اس وقت یہ خیال کرنا کہ ابھی اس سے وعدہ کر لیتا ہوں، وعدہ پورا نہیں کروں گا۔ دل میں یہ خیال ہونا کہ وعدہ پورا نہیں کروں گا، اور وعدہ کر رہا ہے، صرف زبانی وعدہ کر لیتا ہے۔ ایک بات کہہ دینا اور پھر پوری نہیں کرنا، یعنی میں کسی کو زبان تو دے رہا ہوں کسی کام کے لیے، لیکن میرا ارادہ اس زبان کو پورا کرنے کا نہیں۔ اب اس میں جو قول و فعل کے تضاد کی صورتیں میں نے ابھی بیان کی، اگر اس کو تھوڑا تھوڑا سمجھیں، پہلی چیز کیا بنے گی کہ دوسروں کو اچھی بات کہنا اور خود عمل نہ کرنا، یعنی دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، ان کو نیکی کی تلقین کرنا اور خود نہ کرنا۔ احادیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کی شدید مذمت اور وعید بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی، اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہیں گے، اے فلاں کیا بات ہے، تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ وہ کہے گا میں تمہیں نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود نیک کام نہیں کرتا تھا، میں تمہیں تو برائی سے روکتا تھا، خود برائی سے نہیں روکتا تھا۔ یہ قول و فعل کے تضاد کی پہلی صورت ہے کہ دوسروں کو تو اچھی باتوں کی تلقین کرنا، خود ان پر عمل نہ کرنا، اس کی ممانعت بیان کی گئی۔ اسی طرح
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ آپ کی امت کے وہ وعظ کرنے والے ہیں جو وہ باتیں کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اب ان میں وعظ کرنے والوں میں جو بیانات کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، سخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ خود تو وعظ کرنا، نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو اس کی تلقین کرنا، بیانات کرنا، تقریریں کرنا، اور پھر دوسروں کے سامنے تو کرنا، خود اس پر عمل نہ کرنا۔ کتنا سخت عذاب بیان کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ارشاد فرمایا آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ یہ ان سب کے لیے مجھ سمیت جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں، جو دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو دوسروں کو تو برائی سے منع کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود نہیں برائی سے روکتے، جو خود نیکی کی دعوت تو دے رہے ہوتے ہیں، نیک بات تو بتا رہے ہوتے ہیں، خود اس نیک بات پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے وعظ کرنے والوں کے لیے یہ شب معراج ان کا یہ انجام دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اللہ سے دعا یہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور دیگر سب نیکی کی دعوت دینے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم کہتے ہیں، دوسروں کو بیان کرتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، ارشاد فرمایا علم دو طرح کے ہیں، وہ علم جو دل میں ہو اور یہی علم نافع ہے، وہ علم جو دل میں ہو یہی علم نافع ہے، یعنی نفع دینے والا علم ہے، فائدہ دینے والا علم ہے، جبکہ وہ علم جو زبان پر ہے وہی آدمی پر اللہ عز و جل کی حجت ہے۔